السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بات کا تو ہم سب کو علم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا اور ختم ہو جانے والا جہان ہے۔ کتنے ہی لوگ ہم سے پہلے قبر کا لقمہ بن چکے ہیں، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب ہمیں بھی موت اچک لے گی، اور ہمیں بھی چار آدمی اپنے کندھوں پر لے جا کر قبر کے حوالے کر دیں گے۔ اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ قبر ایک تنہائی کی جگہ ہے، وحشت کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ وہاں انسان کی جائیداد، پراپرٹی اور بڑا نام اور شہرت نہیں چلتی۔ قبر میں انسان کے اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کام کرتے ہیں۔ وہاں اعمال کا چراغ چلتا ہے۔ انسان نے اچھے کام کیے تو قبر میں یہ روشنی کا کام کریں گے، اور اگر برے کام کیے تو پھر وہاں جو اللہ نے سزائیں رکھی ہے، جن کو سن کر بھی انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ قبر کے اندر کے احوال جب انسان پڑھتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج دوستوں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام، چونکہ اس امت پر آپ بڑے شفیق، مہربان اور بہت زیادہ پیار کرنے والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے پیارے نبی ہے، جو ہم سے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ان کا احسان ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے بعد پھر مجھے میرے پیارے نبی سے محبت ہے، اس کے بعد پھر آتی ہی دوسری چیزیں، ماں باپ ہو یا خود کی ذات ہو، لیکن سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت پر رحم کھا کر ایسی چیزیں بتائی کہ بھائی قبر میں جانے سے پہلے یہ کام کر لینا، تاکہ یہ کام تمہیں قبر میں کام آ جائے۔ وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ وہاں پہ انسان کو دنیا میں کھانسی ہو جائے، بخار زکام ہو جائے، ذرا سا درد ہو جائے تو فوراً پوری فیملی کانپ اٹھتی ہے کہ بچے کو کیا ہو گیا۔ کوئی دوائی لا رہا ہے، کوئی دبا رہا ہے، کوئی خیریت پوچھ رہا ہے، کوئی کمبل اڑا رہا ہے، کچھ سب کے سب اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے دوستو، وہاں صرف ایک کفن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی کچھ دنوں میں ختم۔ دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، شہرت بھی گئی، نام بھی گیا، اور بڑی جائیداد، پراپرٹی، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ چھوڑ کے ایک کفن لے کر ایک قبرستان کے اندر جا کر لیٹ گیا۔ اسی وجہ سے میں حضرات سے کہہ رہا ہوں، وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری ضرور کر لینا۔ اللہ مجھے بھی تیاری کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں۔ 7 ایسے کام ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے کہ بھائی قبر میں جانے سے پہلے یہ 7 کام کر کے جانا۔ اگر تم نے یہ 7 کام کر لیے تو یہ ایک طریقے سے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یعنی آپ وہاں پڑے رہو گے لیکن ان کا ثواب آپ کو کنٹینیو برابر ملتا رہے گا۔ ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، برابر چلتا رہے۔ پورے نہیں کر سکتے، کچھ کر لے، ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو ان میں سے جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں، ویسے سارے ہی کر سکتے ہیں، میں بتاؤں گا کیسے کرنے ہیں۔ چلیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، مرنے کے بعد قبر میں 7 اعمال کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا ہو، یعنی کسی کو دین کی کوئی بات سکھا دی ہو۔ ایک تو یہ ہوا کہ مکتب میں پڑھا دیا، مدرسے میں پڑھا دیا۔ ایک یہ ہوا کہ مان لیجیے کوئی عورت ہے، وہ کس کو سکھائے گی؟ اپنے گھر میں، تو ان کے لیے بہتر یہ کہ اپنی اولاد کو سکھائے، اپنے بچے کو سکھائے، نورانی قاعدہ پڑھائے، اللہ کا تعارف کرائے، اس کو بتائے کہ دیکھو اللہ کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، اس کو کہے کہ نماز پڑھ کے آئے۔ تو اس طریقے سے علم سکھانا ہوا۔ انشاءاللہ اس حدیث کے اندر یہ عورت آ جائے گی جو اپنے بچے کو اس طریقے سے ٹرینڈ کرے گی، جو اپنے بچے کی ذہنیت اس طریقے سے بنائے گی۔ تو نمبر 1، علم سکھایا ہو۔ جو آدمی علم سکھا کر مرے گا تو اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ نمبر 2، پانی کی نہر کھدوا دی ہو۔ پانی کی کہیں نہر کھدوا دی، بھائی اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، تو یہ پانی کی نہر کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ نمبر 3، کہیں پانی کا کنواں بنوا دیا ہو، یعنی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ نمبر 4، کہیں درخت لگوا دیا ہو، بھائی لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے، درخت سے فائدہ اٹھا رہے، تو اس درخت لگانے والے کو اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔
نمبر 5 مسجد تعمیر کروائی ہو، یا تو آپ نے پوری مسجد تعمیر کروا دی، پوری نہیں کروائی تو اس میں کچھ حصہ لے لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسجد بن رہی ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، تو 10 20 50 جتنی جس کی گنجائش ہو دے دیا کرے، یہ مرنے کے بعد کام آئے گا۔ پیسے زیادہ نہ بچائے کرے، 100 روپے کما لے 10 روپے دے دیے اللہ کے نام پہ تو کیا نقصان ہے، ثواب ملے گا، بہت زیادہ ملے گا مرنے کے بعد، ورنہ کوئی 5 روپے بھی آپ کے نام کے نہیں کٹوائے گا۔ جو زندگی میں آدمی کر لے گا وہی کام آئے گا۔ بہرحال نمبر 6 قرآن کا فیض پیچھے چھوڑا، یعنی کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا ہو، کسی کو قرآن کی تعلیم دی ہو، تو یہ جو بچہ پڑھے گا آگے پڑھائے گا سارا ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد قبر میں اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ نمبر 7 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ کتنی زبردست بات ہے، آج کل اولاد کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ایسے انار اور سی سے کیٹ، یہ سب چیزیں سکھائی جا رہی ہے، اور بے سے بلہ۔ اب بچوں کو جب بچپن سے یہ چیزیں، میں خلاف نہیں ہوں ان چیزوں، یہ چیزیں بھی سکھانی چاہیے، لیکن یہ چیزیں سکھاتے ہوئے آپ اسی وقت اچھے لگیں گے جب بچے کی یہ بھی فکر کرے کہ میرے بچے کو نورانی قاعدہ بھی آنا چاہیے، میرے بچے کو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی آنی چاہیے۔ پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ آپ کا یہ بچہ دیندار بھی بنے گا، اور اس کے پاس دنیا کے کمانے کے بھی 1000 راستے ہوں گے، یعنی دین بھی دنیا بھی، دونوں چیزیں ہیں، دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ جو دین یہ کمائے گا آپ کے مرنے کے بعد، یہ جو کچھ بھی کرے گا، نماز پڑھے گا، کچھ بھی کرے گا، سارا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے، بغیر کہیں ملے گا۔ تو دوستو بس یہی مجھے آپ حضرات کو بتانا تھا کہ بھئی مرنے کے بعد اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے ہی ثواب ملتا رہے، تو میری ان باتوں کو غور سے سنیں، بار بار سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، مجھے بھی بنائے، آپ کو بھی بنائے۔ اپنی دعاؤں میں دوستو یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔